پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جنت کے اندر باغ ہی باغ ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ملی بھی اسی جو زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دیتا۔ اللہ کے رسول جب معراج سے واپس آئے نا، حضرت عمر بن خطاب سے ملے، فرمایا عمر بن خطاب میں نے جنت کے اندر تیرا محل دیکھا ہے، تیرا مکان جنت کے اندر دیکھا ہے، بڑا خوبصورت مکان تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی چٹائیوں پر گزر گئی، کچے مکانوں میں گزر گئی، لیکن اللہ نے ان کے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ایک مرتبہ میرے دل نے چاہا کہ میں تیرے محل کے اندر جاؤں، دیکھوں کہ کتنا خوبصورت ہے۔ پھر میں نے سوچا عمر کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا اپنا قانون ہے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، آپ خود میرے گھر کے اندر چلے گئے۔ جب یہ جملے اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب آ گیا، بول کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرے سر کچھ بھی آپ کا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ فرمایا جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، اس لیے ہو سکتا ہے تم کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، کل یہ کام کروں گا، کل دیکھنا تمہیں نصیب نہ ہو۔ بندے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ابھی ملک الموت آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی، حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، ساری زندگی ان کی گزر گئی، حضرت لقمان نے اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی میں رہنے کے لیے مکان نہیں بنایا۔ وقت وہ آ گیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس موت والا فرشتہ آ گیا، روح قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ جب روح قبض کرنے لگا نا، ایک سوال کیا، کیا لقمان مجھے اس بات کا جواب دے، تو نے ساری زندگی گزار دی، رہنے کے لیے مکان کیوں نہیں بنایا؟ توجہ ہے نا آپ کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی توجہ کریں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کہتے ہیں اے لقمان میں تیرے روح قبض کرنے واسطے آگے آؤں، لیکن ایک سوال کرنا چاہنا اے لقمان تیری ساری زندگی گزر گئی ہے، رہنے واسطے تو مکان بنایا ہے، تیرے کون اس کا کی جواب ہے؟ تو ہر وہ اپنی زندگی کے اندر سلطنتہ بھی ملیاں نے، بادشاہیاں بھی ملیاں نے، لیکن اس کے باوجود تو رہنے واسطے مکان نہیں بنایا ہے۔ وجہ کی ہے میرے ویر، حضرت لقمان علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا، ہر بندہ دل دے تحقیق لکھ کر لائے جاوے گا، بڑا قبر تکلیف جواب ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میں فلاں کو لو اگر نکل جانا، اس کو منزلہ کو بھی بنائی ہے میں 3 منزلہ بڑھا دے گا، اس کے کول ہے کہ گٹی ہے میرے کول تو ہریا چاہیے نے، لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب سنا، فرمایا اے میرے کلو پچھڑ والے اسرائیل کہ میں ساری زندگی رہن واسطے مکان کیوں نہیں بنایا، مسافر کی طرح زندگی گزار چھوڑیے، اس کی وجہ ہے کہ میں ساری زندگی تیرا انتظار کرتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں تو کس ویلے میرے کول آ جائے گا، کیونکہ تیرے آنا کسی کو نہیں پتا ہے، تو بچپن اندر آوے گا یا نرجوان اندر آوے گا، جوانی اندر آوے گا یا بڑھاپے اندر آوے گا۔ اے اسرائیل ساری زندگی تیرا انتظار کرتا رہا ہوں کہ ہم تو آ جائے گا، ہم تو آ جائے
کہ میاں صاحب کا دن ایک دنیا چکی دنال مثال دیتی میں پیش کرنا ماں جیکر تو انو سمجھ آئی پھر فکر آخر توڑے دلوں میں مرکت ہوگی تھی لیکن محمد اللہ کو سبحان اللہ میاں صاحب کا دن کہ ایک دنیا چکی یار کہ اسیحا اس دے دانے واری واری پسنا سب نے جو بندہ اس دنیا کے اندر آیا وہ مرنے کے لیے آیا ہر روز موتیں ہو رہی ہیں لیکن خوش نصیب ہے وہ بندہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے لبوں پر یہ نعرہ بلند ہو فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن زندگی کی بازی جیت کر دنیا سے جا رہا ہوں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا کیا تھا وہ مقصد پا کر میں دنیا سے جا رہا ہوں کیونکہ ہر چیز کی تحریک کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے بغیر کسی مقصد کے کسی کو تحریک نہیں کیا گیا جب کسی عام سی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا پھر وہ انسان جس کے گرد ساری کائنات کا چرخہ گھوم رہا ہے اس انسان کو بغیر کسی مقصد کے کیسے پیدا کر دیا گیا اللہ فرماتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی کا انسان یہ گمان کرتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کہ میں ایسے نہیں چھوڑا تیرے آنے کا مقصد ہے اگر تو مقصد پا کر دنیا سے جائے گا اگر تیری روح نفس انسری سے پرواز کرے گی اگر میری رحمت آ کر تیرا استقبال کرے گی محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ عزیزان اکرامی توجہ کریں میرے آن کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے تیرے آن کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے خوش نصیب سے بلند بخت بندہ جڑا مقصد پا کے دنیا تو جانا ہے کام کر کے پنجابی والا بولیا کہ سوئی ترجمہ نہیں کر گیا بول کے کہنا کہ کوئی پڑ گیا روڑ کے پٹھیاں دی لوگ کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخرام بچے کوئی ریت گرم دے پھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی چلے چلیا غلام فریدہ اتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا عزیزان اکرامی پتہ اے چلے آئے موت کو لوگ کسی نے نجات نہیں مل سکتی ہر کسی نے موت آنے گی موت اس پل بنانے جتو ہر ایک نے گزرنا ہے موسیٰ جا خلیل اللہ بھی گزر گئے ابراہیم جا خلیل اللہ بھی گزر گئے نمرود جا بادشاہ بھی گزر گیا فرعون جیسا سرکش شیطان جڑا ہر ویلے کا مسیح وہ دنیا والا میں اللہ میں خدا میری عبادت کرو کیونکہ دنیا کے دولت اس کو اتنی سی اپنے آپ میں خدا کا بیٹھا ہے ہر ایک نے دنیا تو چلے گانا ہے پہلے بھی چلے گانا ہے کہاں کر کے میاں صاحب کا دن کی بڑے بڑے شازر ہزارہ لوگ دنیا اندر آئے وہ جب پیرانے ملادا آیا کہ بسترے جھاڑ اٹھائے تے آدم چشتی نے کمال کی دی بول کے کہنے میں کہ نا مالے خزانے تیرے تینا اے حسن جوانی تیری جس کا مالے اسی نے جانا تے اہم تنو ہرسے بدھیری پرائی شہدہ اے مار کی کرنے چڑی
سانو بڑے خوبصورت طریقے کے نال بلائے مخاطب کر کے کہہ گئے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے دنیا والو جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، مبادا تم اس خیال میں رہو کہ میں کل اللہ کی بارگاہ میں جھکوں گا، کل اللہ کی بارگاہ میں جھکوں گا، وہ کل تجھے دیکھنا نصیب نہ ہو، پہلے موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے، میں آج میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میں تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا اور تمہیں جنت بھی عطا کر دوں گا۔ وہ جنت کی عرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر فاصلے سے بھی زیادہ ہے، لیکن اگلے لفظ کے اندر اس بات کا فرمان ہے کہ اللہ نے یہ جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ اللہ نے یہ جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، اللہ نے یہ جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی کا مفہوم اور تقوی کی تفسیر بڑی لمبی ہے، لیکن میں صرف مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ متقی اس بندے کو کہتے ہیں جس کی ساری زندگی گزر گئے لیکن اس کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگ پائے، اسے متقی کہتے ہیں، جو اندر سے بھی صاف ہو، باہر سے بھی صاف ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، اپنا ذات راہ ساتھ لے کر جا رہے تھے، راستے میں صحرا تھا، کھانے کا وقت ہوا، آپ بیٹھے تاکہ کھانا کھائیں، سامنے ایک بندہ بکریوں کا ریوڑ چلا رہا تھا، آپ نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ انسان میں کھانا کھانے لگا ہوں، اور میرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ کھانے کی بات ہے، اب تو پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر دل کے کانوں سے یہ بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس نے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے دوبارہ اس کو دعوت دی، پھر اس نے انکار کر دیا۔ جب تیسری مرتبہ اسے دعوت دی، وہ کہنے لگا اے مسافر آپ کھانا کھائیں، میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی حضرت عمر کے ساتھ زیادہ تھے، بڑے تقوی والے تھے۔ آپ نے کہا آج میں اسے آزماتا ہوں، کیا یہ صرف نیکوکار ہے یا پرہیزگار بھی ہے؟ کیا صرف روزہ رکھا ہوا ہے یا متقی بھی ہے؟ آپ نے کھانا کھایا، اس بندے کو بلایا، فرمایا جو بکریوں کا ریوڑا کس کا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا میں بکریوں کا چرابہ ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بکری چاہیے، میں اس کی قیمت تمہیں ادا کرتا ہوں، بکری مجھے دے دیجئے۔ وہ کہنے لگا نہیں، بکریوں کا مالک میں نہیں، بلکہ ان کا مالک کوئی اور ہے، میں اپنے تنخواہ لیتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا پیسے تم لے لو، شام کو گھر جاؤ گے نا، اسے جا کر بتانا بکری بھیڑیا کھا گیا، بکری پہاڑ کے چوٹی سی گری مر گئی، تمہارا کیا جائے گا؟ تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، مجھے بکری مل جائے گی۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی توجہ کریں، ایک پیسہ ایسی چیز ہوتی ہے بڑیا کا ایمان لے جاتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو پہچانا چاہتے سن کہ صرف نیکوکار یا پرہیزگار ہوئے۔ جس ویلے آپ نے اس کو پڑھوا مطالبہ کیتا، اس بندے نے تیرا جواب دیتا، ہر بندہ تیرا دیا تختیاں تے لکھ کے لے جاوے گا۔ بندہ بول کی کہتا ہے اے سفر کرن والے مسافر، تو مینوں اے کہہ رہا میں پیسے لے لے بکری دے دے، میں تینوں اے کہہ رہا ہاں کہ بکریاں دا مالک میں نہیں ہاں۔ اے مسافر جے پر میرا مالک اتنے موجود نہیں ہے، میں جا کے اے کہہ دیا گا بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، پہاڑ کی چوٹی تو گرے مر گئی ہے، لیکن سفر کرنے والے ایک ہی گل کن کھول کے سن رہے ہیں میریاں بکریاں نہ عارضی مالک دیکھتے موجود نہیں، لیکن میریاں بکریاں نہ حقیقی مالک ہوئے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ سمجھ بھی لے کر آئے جدی شانے وے کہ وجیا میرا والے سایا رب غریب نوازا اپنے فضل کرم دی کھولی رحمت دا دروازہ۔ جب یہ بات سنی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آپ کو مبارک ہو اے بکریاں چرانے والے، تم صرف روزہ دار نہیں، تم صرف نیکو
کی فضل سے تم پرہیزگار بھی ہو۔ اللہ اور باہر سے جو بندہ ایک ہو اسے متقی کہتے ہیں، جس کی زندگی گزر جائے اس کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگ پائے۔ حضرت عمر بن خطاب سے تم نے سوال کیا تھا کہ عمر یہ بتائیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہا گیا نا عدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے ہے، تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ فرمایا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے آنے والے سے کہا کیا آنے والے، کیا کبھی تم زندگی کے اندر خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ ایسے درخت، ایسی جھاڑیاں جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہوں، کیا تمہارا گزر ایسی جگہ سے ہوا ہے؟ ہاں عمر ہوا ہے۔ فرمایا کیسے گزرے ہو؟ فرمایا جب میں کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزرتا ہوں نا، اپنا دامن سمیٹ کر کہ کہیں کانٹا میرے کپڑوں سے نہ لگ جائے، بڑے مشکل کے ساتھ میں اپنا دامن سمیٹ کر کپڑوں کو لپیٹ کر خاردار جھاڑیوں سے گزر جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر تم خاردار جھاڑیوں سے بچ بچا کر گزرتے ہو، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ بندہ زندگی اس طرح گزارے کہ گناہ سے بچ کر سمٹ کر اپنے آپ کو منزل تک پہنچا دے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اس میں جو اہل حق ہوتے ہیں ہر بات پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اقوال، اعمال، افعال کو دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کے منہ سے نکلنے والا جملہ، ان کا اٹھنے والا ہاتھ، ان کا اٹھنے والا قدم رب کے فرمان کے خلاف تو نہیں گزر رہا۔ ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ چکی کی کا ذکر آیا تھا، مجھے وہاں سے بات یاد آ گئی۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک مائی صاحبہ ہے، چکی کے اندر دانے پیس رہی ہے۔ اس طرح کی چکی ہوتی تھی نا، اب تو جدید نظام آ گیا ہے، اوپر سے دانے ڈالتی تھی، عورتیں چکی کو ہلاتی تھی، ایک پڑ نیچے ہوتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا تھا، وہ دانے دونوں پڑوں کے نیچے آ کر پس جاتے تھے، آٹا بن کر نکل جاتا تھا۔ حضرت بابا فرید نے دیکھا کہ مائی صاحبہ چکی کے اندر دانے پیس رہی ہیں، آپ نے دیکھنا شروع کر دیا اور فکر کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے تدبر کرتے کرتے بابا فرید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مائی صاحبہ نے پوچھا آنے والے کیوں رو رہے ہو؟ میں دانے پیس رہی ہوں، تم نے رونا شروع کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا فرید نے جواب دیا مائی صاحبہ میرے دل کے اندر ایک خیال آ گیا کہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن جہاں پر اللہ غفار ہے وہاں پر اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ تمہاری چکی کے دو پڑ ہیں، تم دانے اندر ڈالتی ہو، پس کر آٹا بن کر نکل جاتے ہیں۔ میرے دل کے اندر خیال آ گیا کہ یہ کائنات بھی ایک چکی ہے۔ میر صاحب نے مثال دی تھی نا کہ ایک دنیا چکی یارو، فرمایا یہ دنیا بھی ایک چکی ہے، اس کا ایک پڑ زمین ہے اور دوسرا پڑ آسمان ہے، دو اس کے پڑ ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ اگر ہم پہ ناراض ہو گیا، اس کی قہار و جبار والی صرف جان پڑی، کہیں وہ ان دونوں پڑوں کو جوڑ نہ دے۔ جب یہ دونوں پڑ مل جائیں گے، جس طرح دانے آٹا بن کر نکل گئے، اس طرح ہم پس کر مٹی بن جائیں گے۔ میں یہ بات سوچ رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ عزیزان اکرامی توجہ کریں، مائی صاحبہ نے کرا جواب دیتا، اس سارے منظر وہ شاعر نے اپنے لفظوں کے اندر قلم بن کر چھوڑیا۔ شاعر کے اندر چکی پھر بھی بیٹھ کے دیتا فرید نے رو کہ ٹوکڑا بچے آکے ثابت رہا نہ تو جڑا ٹوکڑا میں دانا آ جاندہ ہے، ثابت نہیں رہتا بلکہ آٹا بن جاتا ہے۔ اس گلے میں نوڑا چھوڑیا ہے، مائی سبھی عرف سن کامرہ سن بول کے کہنے اے فریدہ تو سچ پہ کہنے جڑا تو اپنا بچے آ جاندہ ہے اور پس جاندہ ہے،
پر لے آئی، فرمایا یہ دیکھو جو گلی کے ساتھ آ گئے وہ کسی نہیں بلکہ بچ گئے ہیں۔ بتانا چاہتی تھی کہ ہر بندہ پس جاتا ہے لیکن جو گلی کے ساتھ لگ جاتا ہے، جو رب اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی بچ جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی بچ جاتا ہے۔ میری تقریر کے آخری جملے ہیں، پیار سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی توجہ کریے، اس رب نے بڑی مہربانی فرمائیے، بڑا کرم کیتا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّتٍ۔ اے دنیا والو آ جاؤ میرے ول، آ جاؤ میرے ول، جنت بھی دیا گا، مغفرت بھی کر دیا گا۔ میرے بارے دیکھو، میں تجھے ختم کرنے لگنے پیارا لکھو سبحان اللہ۔ میاں صاحب کی گھر تو جواب کرنا چاہنا، میاں صاحب کا دلی کی لوئے لوئے تم پر لے کڑیے جے تو بھاڑا کرنا شان پہیے بن شان محمد کہ گھر جایا کی درنا۔ موت نے ہر ایک کو آنا ہے، آج نہیں تو کل، موت سے کسی کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکاہ میں دعا ہے کہ جس مرحومہ کے لیے یہ سارے تمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل و اکبر بخشش فرمائے، ہم سب کو فکر آخرت فکر قبر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جتنا آج ہم کورونا سے ڈر رہے ہیں، زلزلے آنے سے ڈر رہے ہیں، شراب آنے سے ڈر رہے ہیں، یہ سب چیزیں پیدا کرنے والے رب کا خوف اگر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو ہم ان چیزوں سے بے خوف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا